دوستان محترم، پہلے میرا خیال تھا کہ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ کو ذرا ثبوت کے طور پر کلپس دکھا دوں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر جہالت ہے اور ہمارے لوگ کس قدر جاہل ہیں، کتنے حقیقت سے دور ہیں۔ تو جب میں نے ان جعلی اور نام نہاد پیروں کے وہ کلپس جمع کیے جو ہمارے آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں اور وائرل رہتے ہیں، تو انہی کا جو ٹائم ملا کر وہ گھنٹوں کے اوپر مشتمل تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کسی ایک کو نام لے کر اور کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے، میں فقط اپنی عوام سے ایک دردمندانہ حیثیت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں۔ ہم اس قدر جہالت کے اندر ڈوب چکے ہیں، ہم اتنے حقیقت سے دور ہیں، اتنے پاگل ہیں، اتنے جاہل ہے ہماری قوم۔ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے ہماری قوم اسے اتنا بڑا پیر سمجھنے لگ جاتی ہے۔ جو جتنا تقوی طہارت سے دور ہوتا ہے، علم شریعت سے دور ہوتا ہے، ہم اسے اتنا بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ جو خود فکری اور نظریاتی طور پر بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہے، ہم اسے لیڈر بنا لیتے ہیں، روحانی لیڈر بنا لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ آپ کو کبھی یہ سوچ اور یہ خیال نہیں آئی کہ یہ لوگ، یہ جو جعلی اور دو نمبر قسم کے پیر اور نام نہاد قسم کے پیر ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ تعلیمات صوفیہ کو بگاڑ کر، تصوف کی دھجیاں بکھیر کر اور شریعت کی فرض کردہ عبادات کو ترک کر کر یہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے جاہل عوام انہیں چندے دے کر، ان کے ہاتھوں کو چوم کر، ان کے قدموں کے بوسے لے کر انہیں سپورٹ کر رہی ہے کہ بناؤ بناؤ اور بناؤ مذاق اسلام کا، تمہارے باپ کی جو جاگیر ٹھہری۔ خدارا اپنے آپ پہ رحم کریں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ ایک نااہل اور جاہل قسم کے بندے کو، جسے خبر ہی نہیں ہے تصوف کیا ہے، جسے ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی، بس وہ اپنی کسی نسبت کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اسے منصب صدارت پر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ جاہل جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، پیر صاحب منصب صدارت پر بیٹھے رہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کی نماز تو مدینہ میں ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے شاید کہ اسلام کا کتنا مذاق بنتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر غیر مسلم اسلام کا مذاق بناتے اور اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو وہ کرتا ہے جو ان کے نبی نے ان کو تعلیم کیا ہے۔ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ کم از کم آپ نے ساری زندگی جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے، جس سے عقیدت اور محبت ہے، جس کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، ادب کرنی ہے، جس سے آپ نے فیض لینا ہے، کم از کم اتنا شعور تو اللہ پاک نے ہر انسان کو دیا ہے کہ آپ دیکھ تو لیں کہ وہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں، وہ شریعت کو کتنا جانتا ہے۔ جو شریعت کی الف بے بھی نہیں جانتا، طریقت کی تو ہوا ہی نہیں لگتی اسے۔ وہ تقوی طہارت میں کیسا ہے، اس کی نگاہوں میں حیا ہے بھی یا نہیں، بے حیا تو نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، ہماری قوم نے بے حیا اور جاہل بندوں کو منصب ولایت پر بٹھایا ہوا ہے۔ اتنا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جس کے ہاتھوں میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیں استعمال تو نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں؟ یہ رحمان کی معرفت سے پیر بنا ہے یا شیطان کی معرفت سے پیر بنا ہے؟ یہ ہمیں رحمان کا رستہ دکھائے گا یا شیطان کا رستہ دکھائے گا؟ اور مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہے، آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر
ان پیروں کی بے حیائی کی حرکتیں وائرل رہتی ہیں اور ہمارے علماء خاموش ہیں. ہمارے معاشرے میں اور ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کا ایک سبب، ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، برے کو برا کہنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ایک مسجد کے اندر بیک وقت ایک نماز کی امامت 2 امام کروا رہے تھے. جہالت کی انتہا دیکھیں، فتنہ اور فساد بپا کر رہے تھے. کیوں ہم لوگ نہیں سوچتے اور کیوں ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ایمان کی تباہی اور بربادی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم سرکار کریم کی محفل میں منصب صدارت پر بٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں. میں کچھ زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا بات کو، بس یہ پیغام آپ کو دینا مقصود ہے، خدا را اپنے آپ پر رحم کریں. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، اسلام پہ رحم کریں. ہماری جہالت کی وجہ سے بدنامی اسلام کی ہو رہی ہے، متنفر لوگ اسلام سے ہو رہے ہیں. جاہل پیر ہے، لا علم پیر ہے، اور لوگ متنفر اسلام سے، دین اسلام سے ہو رہے ہیں. خدا را اپنے آپ پر رحم کریں اور ایسے لوگوں سے بچیں جن کے اندر دین اسلام نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تقوی طہارت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ استعمال ہو رہے ہیں، اور پھر الٹا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بڑے باپ کی اولاد ہے، کوئی سادات میں سے ہے، اس سے ادب سے بات کریں، عزت سے بات کریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ولی کا بیٹا ولی ہی ہوتا ہے. یہ کسی کتاب کا اصول نہیں ہے، کسی صوفی کا اصول نہیں ہے. ولی دیکھنا ہے تو حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو، ولایت کیسے ملتی ہے اور ولی بنتا کیسے ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت کو دیکھو، حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کو دیکھیں آپ، ولی ہوتے کیسے ہیں، ان کا کردار کیسے ہوتا ہے. ہماری جہالت کی وجہ سے ہمیں اس بات کی سمجھ ہی بات کے اندر آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جب ہم ایسے 2 نمبر اور جعلی اور جاہل قسم کے پیر بنا لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو صحیح معنوں کے اندر اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا جن کو قرب حاصل ہوتا ہے، ان کی شخصیات بھی مشکوک ہو جاتی ہیں معاشرے میں. لوگ سوال اٹھاتے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ ان جاہل پیروں کی وجہ سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر لوگ اب زبانیں نہیں کھولنے لگے. پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. پھر کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے جو صحیح معنوں کے اندر اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شخصیات مشکوک ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم بس گھر بیٹھ کر بس مذمت کر لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں، جس پیر کی نظر مرید کے نذرانوں پہ ہوتی ہے نا، وہ کبھی پیر نہیں ہوتا. اللہ کا ولی کبھی بھی اس کی نظر، اس کا مقصد نذرانے نہیں ہوتے، مرید کی جیب نہیں ہوتی. پیر تو اس لیے ہوتا ہے، ولی تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ، وہ جو مرید ہو رہا ہے، اس کا جو تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ٹوٹ گیا ہے، وہ اس کو جوڑ دے دوبارہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات ہمیں صحیح معنوں کے اندر تعلیمات اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاہل اور 2 نمبر اور نام نہاد یہ جو پیر ہیں ان سے بچنے کی اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے